سورۃ الجمعہ پارہ نمبر 28۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، صدق اللہ العظیم۔ اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ جمعہ ہے، اس لیے کہ اس کی آیت نمبر 9 میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کے لیے جمعہ کے کچھ احکامات بیان فرمائے ہیں، اس لیے اس کا نام سورہ جمعہ ہے۔ اور تعارف کے اعتبار سے یہ مدنی صورت ہے اور اس کی 11 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں۔ اور اس سورہ مبارکہ کا اس سے پہلے صورت کے ساتھ ربط اور تعلق یہ ہے کہ سورہ صف میں ترغیب الی الجہاد تھی، یعنی جہاد کی طرف ترغیب تھی، اور اس سورہ مبارکہ میں مانعین جہاد یعنی جو یہود ہیں، جو کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی طرف بڑے عظیم پیغمبر بھیجے، لیکن انہوں نے جو ہے نا وہ جہاد جیسے بہت سارے احکامات کا انکار کیا، اور میں تم نے ان جیسا نہیں ہونا، بلکہ جہاد جیسا کام بھی اگر شرائط کے ساتھ کیا جائے گا تو فرمایا اس سے سب عرب و عجم متحد ہو جائیں۔ اور اس سورہ مبارکہ کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اس کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تحمید ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عامہ کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرائض منصبیہ ہیں ان کا ذکر ہے، اور پھر مشرکین و یہود کے لیے کچھ زجر ہے، اور پھر یہودیوں کو دعوت مباہلہ ہے، اور آخر میں جو ہے نا وہ جمعے کے کوئی احکامات کو بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلے جو اس سورہ مبارکہ کی آیت ہے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اس کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جناب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نا جمعہ والے دن یعنی نماز جمعہ میں جو ہے وہ کبھی یہ سورہ جمعہ اور اسی طرح سورہ منافقون پڑھتے تھے، یا اسی طرح سبح اسم ربک الاعلی اور سورہ غاشیہ جو ہے نا وہ جمعہ میں تلاوت تو جمعہ میں تلاوت فرماتے تھے۔ تو یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ جو تسبیح والا مضمون ہے جی، یہ سورہ حشر سے شروع ہوا، اور پھر اسی طریقے سے اس کے بعد سورہ حدید سے شروع ہوا، پھر سورہ حشر میں بھی اور اسی طرح سورہ صف میں بھی۔ لیکن وہاں نا فرق صرف اتنا ہے کہ وہاں ماضی کے صیغے کے ساتھ استعمال ہے، سبح للہ ما فی السماوات، سبح تسبیح کی، اور یہاں بھی وہی مضمون ابتدا میں، لیکن یہاں مضارع استعمال کیا، یسبح، سبح یسبح۔ تو مضارع یہاں اس لیے استعمال کیا ہے کہ ایک تو مضارع میں جو ہے نا وہ حال استقبال ہوتا ہے اور تجدد اور استمرار ہوتا ہے، معنی یہ ہوگا کہ کائنات کی ہر چیز ہر وقت ہر آن اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے، اور ہمیشہ پاکی بیان کرتی رہے گی اور اس کی شہادت دیتی رہے گی۔ یہ مضارع کا یہ تو فرمایا یسبح، پاکی بیان کرتی ہے، للہ اللہ کی، ما ہر وہ چیز، فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، وما اور ہر وہ چیز، فی الارض جو زمینوں میں ہے۔ کہ پاکی بیان کرتی ہے کس چیز سے جی؟ کہ اللہ تعالیٰ ہر نقصان سے، ہر کمی سے، ہر عیب سے، ہر ضرورت سے، ہر شرک سے، ہر شریک سے، ہر چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک۔ اس کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، لیس کمثلہ شیء۔ قرآن کہتا ہے اللہ کی مثل کوئی ہے ہی نہیں کہ بندہ اس کی مثال دے۔ اچھا، اب آگے 4 صفات اس میں ذکر کی ہیں اس پہلی آیت میں۔ الملک، فرمایا وہ حقیقی بادشاہ ہے، کہ دونوں جہانوں کی جو حقیقی بادشاہت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہی ہے۔ اور الملک وہ ایسا بے نیاز بادشاہ ہے کہ جس کے سب محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج۔ القدوس، یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، مطلب تمام عیوب سے پاک ہے، بالکل بے عیب ہے۔ العزیز، کہ وہ غالب ہے،
ہر ایک پہ غالب ہے، اس کا حکم چلتا ہے، زبردست قوی ہے، اور اتنا غالب ہے کہ اس کی بارگاہ میں ہر ایک کے لیے پہنچنا اتنا آسان نہیں ہے، بڑی محنت سے کوئی آدمی جو ہے پہنچتا ہے اور اس کے ہاں مرتبہ حاصل کرتا ہے۔ الحکیم، حکمت والا ہے، اس کا کوئی کام بھی جو ہے نا وہ حکمت سے خالی نہیں ہے، سارے کام اس کے حکمت پر ہیں۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، باقی بیان کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی ہر وہ چیز جو آسمانوں میں اور زمینوں میں ہے، وہ بادشاہ ہے، پاک ذات ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے۔ هو الذی، اب اس آیت مبارکہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی جو نعمت عظیمہ ہے اس کا تذکرہ ہے، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بعثت مبارکہ ہے اس کے عموم کا تذکرہ ہے۔ اصل میں جس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اس وقت عرب و عجم میں بڑی دوریاں تھیں، وہ اس طرح کہ عرب جو ہے نا وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے ہم بڑے فصیح اللسان ہیں اور بڑے بڑے شعراء، اور اپنے علاوہ کو وہ عجم کہتے تھے، عجم کا معنی گونگا ہونا، وہ تانا دیتے تھے تم گونگے ہو، تمہاری تو زبان ہی نہیں اس طرح کی۔ اور پھر جو عجمی تھے وہ ان کو تانے دیتے تھے بھئی تم تو امی ہو، تمہیں کوئی ہنر ہی نہیں آتا، ہم تو بڑے بڑے ہنر ہیں ہمارے پاس، یہ ہے وہ، تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ تو اس طرح کی بڑی جو ہے نا وہ دوریاں تھیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عرب کے اندر جو ہے نا یہ شرک یہ اتنی زیادہ سرایت کر گیا تھا کہ لوگوں کے اندر رچ بس گیا، یہاں تک یعنی یہ ان کے اندر جو شرک اور یہ جاہلیت اتنی جو ہے نا وہ سرایت کر گئی کہ اس زمانے کو ہی زمانہ جاہلیت کہا گیا۔ تو اب اس زمانہ جاہلیت میں اور اس جو نفرت ہے ایک دوسروں کے ساتھ، اس میں یعنی اس جہالت کو بھی ختم کرنے کے لیے اور اس نفرت کو بھی دور کرنے کے لیے ایک ایسی شخصیت کی ضرورت تھی کہ جو در یکتا ہو، یعنی ایک انوکھا موتی ہو جیسا اور کوئی بھی نہ ہو، جو سب کو جمع کر سکے اور جس کی شخصیت پہ سب متفق ہو جائیں، اور جو شخصیت اتنی جامع ہو کہ وہ عربوں کے لیے، عجموں کے لیے، سب کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اتنی جو دوریاں تھی جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی، بلکہ باہر عجموں کی دوریاں تو وہ درکنار، آپس کے جو ان کی لڑائیاں تھیں وہ بھی سال ہا سال، نسل در نسل کر رہی تھی، وہ بھی ختم نہیں ہوئی۔ لیکن رب ذوالجلال نے اس موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جیسی عظیم شخصیت کو بھیجا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو عربوں میں مبعوث فرمایا، اس لیے کہ عجم کے اندر تو پہلے بھی بہت سارے انبیاء آتے رہے، صرف بنی اسرائیل میں 4000 انبیاء ہیں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن جو عرب ہیں ان میں اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی رسول نہیں آیا، یہ درمیان میں بہت بڑا گیپ، فاصلہ۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی اس عظیم شخصیت کو عرب میں جو ہے نا وہ پیدا فرمایا، اور اس کی چند وجوہات ہیں۔ ان میں سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ عرب جو ہے نا ان کے اندر ایک تو گمراہی اور جہالت بہت زیادہ تھی، دوسرا یہ کہ وہ عجموں کی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھے، عجموں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے، وہ کہتے تھے تم گونگے ہو، اس لیے وہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو عرب میں ایک یہ وجہ ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ عربوں میں قوت عمل بہت زیادہ ہے، اگر کسی چیز پہ عمل کرنا شروع کر دیں نا، کام شروع کر دیں تو شعر ہے مطلب۔ اب بھی یہ عربوں میں عیاشی آ گئی ہے، لیکن اب بھی جہاں پر عربوں نے جو ہے نا وہ عیاشی چھوڑ کر اپنا یہ کام شروع کیا ہے تو بڑے آگے نکلے۔ عرب جب بھی کسی کام میں شروع ہو جائے نا تو ان کے اندر لگن اور قوت اور طاقت زیادہ ہے، پھر اس پہ جان نچھاور کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لائے تو ان کے آپ حالات پڑھیں نا کہ اپنی زندگیاں جو ہے وہ نچھاور کر دی، دن رات کی محنت دیکھ کر، تو اس لیے قوت عمل زیادہ ہے۔ یہ ہندوستان کے ایک عالم دین تھے مولانا محمد عمر پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، فوت ہو گئے، داعی تھے بڑے، وہ کہا کرتے تھے یار یہ عرب جو ہے نا یہ دعوت کا پٹرول ہے، جب یہ اگر شامل ہو جائے نا کسی چیز کی دعوت میں تو اس میں قوت آ جاتی، بڑے داعی ہیں، بڑے قادر الکلام ہیں۔ آپ
ایک تو وجہ یہ، دوسرا یہ ہے کہ یہ جو جزیرۃ العرب تھا نا جی، یہ بالکل دنیا کا اس وقت سینٹر تھا۔ وہ اس طرح کہ مغرب کی طرف افریقہ ہے، مشرق میں ایشیا ہے، شمال میں روم ہے، اور پھر جنوب کی طرف جو ہے وہ سمندر تھا۔ اس وقت چاروں طرف جو ہے نا وہ جانا آسان تھا، یہ بالکل وسط درمیان میں ہے، امریکہ وغیرہ اور یہ چیز اس وقت دریافت ہی نہیں تھی۔ تو جو اس وقت دنیا موجود تھی دنیا کے نقشے پہ، تو اس میں جو ہے نا یہ بالکل درمیان تھا مکہ۔ اور ویسے بھی مکہ کا ایک معنی ہے، ایک نام ہے بکہ، قرآن مجید میں بھی بکہ کہتے ہیں ناف کو، ناف کہتے ہیں سینٹر میں، تو یہ پوری دنیا کا سینٹر ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ان میں مبعوث فرمایا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کے تمام قوموں میں، قبائل میں سب سے زیادہ معزز ترین قوم جو ہے نا وہ قریش تھی، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل، اور اس قریش کے اندر پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ تو اسی کے یہاں تذکرہ فرمایا جی، فرمایا هو الذی، وہی اللہ ہے، بعثا جس نے بھیجا، فی الامیین، امیین میں، امیین، امی کہتے ہیں نا خواندہ، کہ جو دنیاوی تعلیم کے رائج جو ہے نا طریقے ان میں، وہ عرب نہیں پڑھتے تھے اس وقت، زیادہ تر ان کا جو ہے نا وہ کام تجارت، بزنس، اس طرح کے بکریاں، مال مویشی چرانا، یہ جو دنیا کے ہنر وغیرہ یہ سیکھنا، کرنا، کام کرنا، یہ نہیں تھا ان میں۔ اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ جو صفت ہے، یہ صفت ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا معنی ہے دنیا میں جو تعلیم کے طریقے رائج ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ تعلیم حاصل نہ کرنا۔ اور نبی کو جو بھی آیا، کسی بھی نبی نے جو ہے نا وہ دنیاوی جو طریقے رائج ہیں تعلیم کے، کسی نے تعلیم حاصل نہیں کی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کسی استاد کے پاس نہیں گئے، کسی مدرسے میں نہیں گئے، کسی مکتب میں نہیں گئے، کسی سے بھی جو ہے نا وہ علم دین نہیں سیکھا۔ نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی دیتے ہیں اپنے پاس سے ڈائریکٹ دیتے ہیں، اور اس کے سینے کو تمام علوم سے بھر دیتے ہیں۔ دنیا میں رب ذوالجلال کے بعد اگر سب سے زیادہ علم تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور سب اللہ تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اس کو انڈیلا ہے، ڈالا ہے، جبریل امین کے ذریعے بھی اور القاء کے ذریعے بھی۔ باقی جا کے کسی مکتب میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے نا وہ بالکل کہیں بھی جو ہے نا وہ علم حاصل نہیں کیا۔ اور یہ وجہ یہ ہے کہ نبی سب کا استاد ہوتا ہے، نبی کسی کا شاگرد نہیں ہوتا۔ دین کے معاملے میں نبی کسی کا شاگرد نہیں ہوتا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو جو ہے نا وہ دنیاوی طریقوں سے جو علم حاصل کرنا ہے اس سے بچایا، اور پورے جو ہے نا وہ علم اللہ تعالیٰ نے خود عطا کیا۔ اس لیے سب سے پہلے فرمایا هو الذی، وہی ہے کہ بعث فی الامیین، کہ جس نے بھیجا امیین میں، رسولا، ایک عظیم رسول، یہ تنوین عظمت کے لیے، منہم، انہی میں سے، یتلو، جو تلاوت کرتے ہیں، علیہم، ان پر، آیاتی، اس کی آیات کو، یتلو علیہم، پہلا کام، چار کام بتائے جی بعثت کے مقاصد میں سے، چار مقصد یہاں بھی بیان کیے ہیں اور دوسری بھی بہت ساری جگہوں پہ ہیں، کہ یتلو علیہم آیاتی ہی، کہ وہ ان پر تلاوت کرتے ہیں اللہ کی آیتیں۔ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیات کو بعینی پڑھ کے صحابہ کو سناتے تھے، اور صحابہ کرام اس کو یاد کر لیتے تھے۔ کہ عربوں میں جو ہے نا وہ یہ عام رواج تھا کہ یاد کرنے کے لیے جو ہے نا وہ تلقین کا طریقہ زیادہ تھا، کہ مثلا قاری پڑھتا جاتا اور پھر وہ دوسرے سن کے دہراتے جاتے، تو تلقین و تلقن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے، صحابہ کرام ان کو دہراتے، پھر اس کو یاد کر لیتے۔ تو اس لیے یعنی لہجہ اور اسی طرح تلفظ تو عربوں کے تھے ہی۔ آج بھی جو ہے نا وہ عام عرب بھی ہیں، جو ایک عام آدمی ہے وہ بھی قرآن مجید کو بڑے تلفظ اور لہجے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ وجہ یہ کہ وہ عام زبان ہے، ان کا زبان ہے، اپنی ذاتی زبان ہے۔ جس طرح ہم اردو میں جو ہے بڑے روانگی کے ساتھ، بڑے تلفظ کے ساتھ اپنی اردو بول لیتے ہیں، اس طرح وہ یعنی جو قرآن مجید کو پڑھنا ان کے لیے بڑا آسان ہے، مشکل ہی نہیں۔ لیکن یہ کہ یعنی یاد کرنے کے لیے، اور پھر یہی وجہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت سارے حفاظ تھے، آپ علیہ السلام نے پڑھ کے قرآن سنایا، صحابہ نے اس کو یاد کیا۔ تو گویا کہ قرآن مجید کے تلاوت، دوسرا کام وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو سنوارتا ہے، تزکیہ، اور ان کو پاک کرتے ہیں۔ تزکیہ کہتے ہیں جی اندر کی صفائی، زکا تزکیہ، اس سے مراد یہ ہے کہ جو ان کے اندر شرک بھرا ہوا تھا سب سے پہلے تو اس کو نکالا، اس کے بعد حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، جتنی بھی باطنی بیماریاں تھیں وہ ساری کی ساری جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے قرآن کے ذریعے اور اپنے فرمان کے ذریعے ان کے اندر سے کھینچ کے نکال دی۔ اور اسی طریقے سے پھر اخلاقی تعلیمات، اخلاق کے اعتبار سے بہت گرے ہوئے تھے،
لیکن اخلاقی تعلیمات پھر ان میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ بھر دی کہ اخلاق یہاں تک پہنچ گئے کہ پھر اپنی جانوں پہ دوسروں کو ترجیح دینا شروع ہو گئے. اپنا نقصان ہوتا ہے تو ہو لیکن کسی اور کا نہ. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نا، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بھی بھیجا ہے کہ میں جو اخلاق ہے نا، اس کے تمام جو اخلاق عالیہ ہے اس کی میں تکمیل کروں، اس کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آدمی کے اندر خود اخلاق ہوگا تو دوسرے میں منتقل کرے گا نا. تو فرمایا میرے محبوب آپ میں اخلاق ہی نہیں بلکہ آپ اخلاق کے سب سے بڑے درجے پہ فائز ہیں. اور اخلاق عظیم یہ ہے کہ دشمن کو معاف بھی کیا جائے اور دشمن پہ احسان کیا جائے. اور آپ علیہ السلام میں یہ اخلاق تھے. فتح مکہ کے موقع پر جنہوں نے نقصان پہنچایا تو ان پہ احسانات کیے، بڑے بڑے عہدے دیے. اور یہ اخلاق عظیم والی ذات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کر سکتے ہیں. تو فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کرتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں، اندر کی صفائی. تیسرا کام وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور سکھاتے ہیں ان کو کتاب. کہ وہ اہل زبان ہونے کے باوجود بھی نا قرآن مجید کا سرسری ترجمہ معنی سمجھتے تھے، لیکن جو قرآن مجید کی جو حقیقت ہے، دقائق ہیں، باریکیاں، وہ نہیں سمجھتے تھے. اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قرآن کو ساتھ ساتھ انہیں سمجھایا بھی. یہی وجہ ہے کہ کوئی آدمی اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں قرآن کے بغیر، حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھ لوں گا، کبھی نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ہمارے ایک مولانا صاحب ہیں، مولانا زاہد راشدی صاحب، مجھے ان کی بات بڑی پسند آئی. وہ کہنے لگے یار قرآن سے پہلے بھی حدیث ہے، بعد میں بھی حدیث ہے. فرمانے لگے پہلے حدیث اس طرح ہے کہ یہ ہمیں حدیث سے معلوم ہونا کہ فلاں آیت مکی ہے، فلاں مدنی ہے، فلاں آیت کا شان نزول یہ ہے، فلاں آیت کا شان نزول یہ ہے، فلاں اس موقع پہ نازل ہوئی، اس موقع پہ نازل ہوئی. یہ سارا ہمیں حدیث نے بتایا. اور بعد میں بھی حدیث ہے کہ جو قرآن و مجید نے بیان کیا آگے اس کی تشریح بھی حدیث مبارکہ میں ہے. مثلا جس طرح دیکھیں کہ ہمارا سب سے اہم ترین رکن نماز ہے نا، تو قرآن و مجید میں کیا کہا جی باقیم الصلاۃ، نماز پڑھو. اقیم الصلاۃ لدلوق الشمس الی غسق اللیل، کہ جو ہے 5 وقت کی طرف اشارہ کرتی ہے، ان میں نماز پڑھو. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، نماز مومنین پہ وقت مقرر پہ فرض ہے. اچھا اب نماز ظہر کی کتنی رکھتے ہیں، عصر کی کتنی رکھتے ہیں، مغرب کی، عشاء کی، فجر کی، پھر پہلی رکعت میں کیا پڑھنا ہے، دوسری میں کیا پڑھنا ہے، یہ ساری تفصیل قرآن و مجید میں کہیں بھی نہیں. یہ ساری تفصیل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں. تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح یعنی بول کے ان کو یعنی صحابہ کو اپنی زبان اطہر سے سکھایا. تو یہ ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کہ کتاب کے سارے معانی، مفہوم، اور اسی طرح قرآن و مجید کی جو تفسیر ہے وہ، اور اسی طریقے سے جس طرح زکوٰۃ کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، سارے جتنے بھی احکامات ہیں، یعنی اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عملی قرآن تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ علیہ السلام کا خلق کیا تھا، عادت مبارکہ؟ فرمایا کان خلقہ القرآن، ان کی عادت ہی قرآن پہ عمل کرنا تھا، عملی قرآن تھا. اور چوتھی چیز فرمایا والحکمت، اور ان کو حکمت سکھاتے ہیں. اور حکمت سے مراد قرآن و مجید کی دقائق اور باریکیاں بھی ہیں، اور سنت ہے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، سنت. اب مثلا دیکھیں نا کہ قرآن و مجید میں بعض مسائل بڑے باریک ہیں. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، یعنی یہ جو اپنا ہے نا جی 4 پارے کے آخر میں سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے جو محرم عورتیں ان کا تذکرہ فرمایا، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم الی آخر، کہ تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، اور اسی طریقے سے تمہاری ساس، یہ سارے رشتے گنائے کہ یہ تم پہ حرام ہے. لیکن ساتھ ایک رشتہ یہ بھی گنایا کہ وہ امہاتکم اللاتی ارضعنکم، تمہاری وہ مائیں کہ جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، اور وہ بھی تم پہ حرام ہے. اب یہاں سب پر صرف ماں کا تذکرہ ہے بس، یعنی رضائی بہن، رضائی پھوپھی، خالہ وغیرہ اس کا کوئی تذکرہ نہیں. تو اب یہاں پر کوئی قیاس بھی نہیں کر سکتا، لیکن وجہ یہ ہے کہ مطلب ان کو نسبی رشتوں پہ قیاس بھی نہیں ہو سکتے. اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ باریکی یہ بھی بیان فرمائی کہ نہیں بھائی، جس طرح جو ہے نا وہ نسب سے جو رشتے حرام ہیں وہ اسی طرح رضاعت سے بھی حرام ہے، کہ جس طرح نسبی بہن حرام ہے، رضائی بہن بھی حرام ہے. اب یہ ساری تفصیل آپ علیہ السلام نے سکھائی، یہ حکمت ہے. تو 4 کام جی وہ فرمایا کہ ان پہ تلاوت کرتے ہیں اس کی اللہ کی آیتیں، اور ان کو سنوارتا ہے اور ان کو سکھاتا ہے کتاب اور حکمت. وَإِن كَانُوا، اگرچہ وہ تھے، من قبل، اس سے پہلے، لفی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں.
کہ جو عرب تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے فرمایا کھلی گمراہی میں تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جو ہے نا زمانہ جاہلیت سے نکال کر اس سارے کے سارے جزیرۃ العرب اور اس خطے کو جو ہے نا وہ علم کے نور سے بھر دیا۔ وآخرین منہم، اور دوسروں کی طرف یہ کہا نا کہ وہی ہے کہ جس نے بھیجا امیین میں رسول ان میں سے، تو وآخرین اور دوسروں میں، من ان میں سے، لما ابھی تک نہیں، یلحقو وہ ملے بہم ان کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک تو امیین کی طرف بھیجا نا جی، اور امیین جو ہے وہ عرب ہو گئے۔ پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا پھر عرب کے لیے ہی ہیں پھر تو اوروں کے لیے نہیں ہے، تو آگے اللہ نے فرمایا نہیں، وآخرین منہم، اور دوسروں کے لیے بھی، اور آخرین سے مراد جو ہے نا وہ سارے کے سارے لوگ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یعنی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد مسلمان ہوئے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ یعنی جب تک قرآن نازل ہوتا رہا ہے تو قرآن نازل ہونے کے بعد جو مسلمان ہوں، اور وہ سارے کے سارے اجمی ہیں، ان میں مثلا یہ فارس کا علاقہ ہے، بر صغیر کا علاقہ ہے، افریقہ ہے، روم ہے، وہ سارے علاقے صحابہ کرام کے دور میں مسلمان ہیں۔ جزیرۃ العرب آپ علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے وہ سارا مسلمان ہو گیا، جب اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کی عطا کر دی نا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ فوج در فوج داخل ہوا۔ جزیرۃ العرب تو تقریباً سارا اس وقت مسلمان ہو گیا، یہی وجہ ہے کہ عربوں پہ جزیہ نہیں ہے، وجہ یہ کہ اس وقت وہ تقریباً مسلمان ہیں۔ اور اس کے جزیرۃ العرب کے باہر جو ہے نا وہ محنت صحابہ کی، جزیرۃ العرب تک تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا پھر صحابہ نے عجم میں جہاں جہاں وہ پہنچے وہاں تک دین پہنچایا، اور بہت سارے لوگ اسلام لائے بھی، بہت سارے نہیں بھی لائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو وہ سب کے لیے۔ تو وآخرین، اور اوروں میں، منہم ان میں سے، لما یلحقو بہم، کہ وہ ابھی تک ان کے ساتھ نہیں ملے۔ یہ لمبا جو ہے نا دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے لم یلحقو ہوتا مانا وہ نہیں ملے، اگر لمبا، یہ لمبا جو ہے نا یعنی اس وقت تک نفی کرتا ہے جو جس وقت یہ یعنی بولا جا رہا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں جی کہ فلاں آدمی نہیں آیا، تو کہیں گے جی وہ، یا فلاں آدمی جو ہے نا وہ نہیں گیا، تو ہم کہیں گے جی لم یذهب، نہیں گیا۔ لیکن اگر کہیں گے یار ابھی تک نہیں گیا، تو پھر کہیں گے لما یذهب، ابھی تک وہ نہیں گیا، یعنی ادھر ہی ہے۔ تو اسی طرح فرمایا نا کہ لما یلحقوا بہم، وہ ابھی تک ان کے ساتھ نہیں ملے، یعنی ابھی تک وہ ایمان نہیں لائے، اللہ کے رسول ان کی طرف بھی مبعوث ہیں، اور ان تک پھر پیغام جو ہے نا آگے صحابہ نے پہنچایا۔ یہی وجہ کہ آپ علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے خطبے میں کیا کہا تھا بھائی، کہ بھائی یہ آپ تک میں نے پہنچا دیا، اور اب کے غائبین تک پہنچانا تمہارا کام۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ وَالْغَائِبُ، فرمایا جو حاضرین ہیں وہ غائبین تک پہنچائے، اور پھر انہوں نے غائبین تک پہنچانے کا حق ادا کیا۔ اور پھر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، حدیث مبارکہ میں یعنی صحیح روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا جی کہ یہ آخرین سے مراد کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے اس وقت جو ہے نا حضرت سلمان فارسی کے پاس بیٹھے، ان کے اس طرح اپنے کندھے پہ ہاتھ رکھا قبر پہ، اور فرمایا کہ یہ اس کی جو ہے قوم کے لوگ ہیں، اور فرمایا اگر علم ثریا ستارے پہ بھی چلا جائے گا وہاں سے بھی لے آئیں، علم کیا ہو جائے گا۔ اور پھر اس میں کوئی شک نہیں ہے، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے نا وہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سچا کر کے دکھاتے ہیں کہ آج فقہ کے بھی سب سے بڑے جو منظر امام ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی فارس کے، اور حدیث کے بھی سب سے بڑے امام بخاری وہ بھی فارس کے۔ فارسیوں نے بڑی دین کی خدمت کی ہے کسی وقت، لیکن جب ادھر سے کام جو ہے وہ ڈھیلا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے بر صغیر والوں سے لے اللہ جی۔ مطلب ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ گئے کوفہ میں، جی وہ گئے کوفہ میں، تو کوفہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم صحابی حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے دار خلافہ بنایا، یہ بھی ایک حکمت تھی۔ اور پھر علم سکھانے کے لیے حضرت عبداللہ بن مسعود کو ساتھ دے کر کے، یہ حضرت عمر نے ہی بھیجا تھا ان کو سب سے پہلے، تو سب سے پہلے جو علمی وہاں پر کام کیا نا، مطلب یعنی خلیفہ خلفاء کے ساتھ مل کر وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر حضرت اسی لیے جو ہے نا وہ یہ جو اپنا احناف ہیں یہ زیادہ تر جو ہے نا وہ ہر مسائل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود ان دو کے اقوال کو ترجیح دیتے ہیں۔ ان کی وجہ یہی ہے کہ یہی استاد ہیں ان کے، اور وہاں سے یہ چلے نا۔ اور اس وقت جو ہے نا وہ علم کے دو بڑے مرکز تھے، ایک مدینہ تھا، مدینہ میں امام مالک تھے،
اور دوسرا کوفہ تھا، کوفہ میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. یہی وجہ ہے کہ آج جو ہے نا وہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرنے والے بہت زیادہ ہے دنیا میں، 2/3 اکثریت تھی. اور اب بھی یعنی جو ہے نا وہ بہت سارے لوگ شکوک و شبہات بھی ڈالتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جس کا زمانہ صحابہ کے بڑا قریب ہو اور جس نے یعنی صحابہ کو دیکھا ہو، اس کی جو بات معتبر ہے نا وہ دوسروں کی نہیں ہو سکتی جو بڑے عرصے کے بعد آئیں، جو کہ جی فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا. جو کہتے ہیں یار میں نے اس سے پڑھا، اس نے عبداللہ بن مسعود سے پڑھا، اور اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا، اس سے جو ہے نا وہ مضبوط بات کسی کی نہیں ہو سکتی. تو خیر بہرحال ہم یار یہ کر رہا تھا کہ بھئی فقہ کے بھی بڑے امام. اور اچھا پھر مزے کی بات یہ بھی ہے کہ میں یعنی جو ہے نا یہ بالتحقیق کہہ رہا ہوں، یہ چند مسئلے جو ہے نا ان میں جو لوگ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو برا بھی کہتے ہیں نا، میرے سامنے قرآن رکھا ہوا ہے، جو سارے مشکل مسئلے ہیں نا یہ تجارت کے اور اسی طرح قانون کے، خاص طور پہ قانونی مسائل، ان سب میں وہ امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ابھی بھی کلپ موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قانون جو ہے نا، قانون کا علم اور قانونی جو ایک پورا قرآن و سنت سے قانون نکال کر پوری دنیا کے اندر جو اسلامی قانون کو رائج کیا ہے، فرمایا ابو حنیفہ کے ساتھ کسی کا مقابلہ نہیں. اس کے بعد سارے کے سارے اسی کے پیچھے چلنے والے قانونی مسئلے میں. قانون کے اندر جو ہے نا انہوں نے بڑی محنت کی ہے، قرآن و سنت سے جو ہے نا قوانین نکال کے اور پوری امت کے سامنے آسان کر دیا. اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ جمع کی، پھر آگے ان کے شاگردان. خیر برحال عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جی بڑا کام لیا ہے، اور جس سے مرضی رب تعالیٰ لے لے. اور فرمایا کہ یہ فرمایا کہ سلمان فارسی کے علاقے کے لوگ ہیں، اور فرمایا کہ ان کی قوم کے لوگ ہیں، اور علم سریہ ستارے بھی چلا جائے وہاں سے بھی یہ لے آئیں گے. اور فرمایا یہ کیسے ممکن ہوگا کہ وہ عجمی بھی ساتھ مل جائیں گے. اس وقت تو چونکہ بڑی دوریاں تھیں، تو فرمایا وہ العزیز الحکیم، وہ غالب حکمت والا ہے جی، وہ کر سکتا ہے، وہ بالکل لا سکتا ہے، اس کے ہاں تو کوئی مشکل والی بات ہی نہیں ہے، وہ تو جس کو چاہے گا لے آئے گا پکڑ کے. وہ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ملا دیا سب کو. اور پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو دیتا ہے چاہتا ہی نہیں. یہ ہدایت اللہ کا فضل ہے کہ بھئی ایک دیکھو بگڑی ہوئی قوم تھی عرب، جس کو لوگ یعنی اپنا امی کہتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کو علم کا منبع بنا دیا اور انہی کو اسلام کا سب سے پہلے بنیاد قرار دیا جی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور سب کچھ اس لیے وقت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. تو ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ دیتا ہے اس کو من یشاء جس کو چاہتا ہے. واللہ اللہ تعالیٰ ذو الفضل العظیم، بڑے فضل والے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.